یہ کام یہاں انگلش میڈیم میں ادارہ چلتا ہے اور ہر کلاس میں صرف 132 नंबर आया। सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दिमाग पर यकीन वहाँ बैठा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों को ये कुरानदानी होगी और इस साल भी 100 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जमात तालीम के ब्रांच में आज जिसका पूरा होगा। अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम जैसे गुनहगारों को मुंतखब किया और इतना बड़ा काम हमसे करवा रहा है। करीब 5000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से किया जा रहा है। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बहुत से काम कौम और मिल्लत के लिए करना है और उन बहुत से कामों में से ये एक छोटा सा काम है जो अल्लाह हमसे करवा रहा है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि सारे आलम में हम देखते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। दस्ते गिरबां हो रहे हैं मुसलमान एक दूसरे के और अफरा तफरी का आलम है, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो। सारे आलम में हम देखते हैं एक तरफ से तो यहूद और नसारा की ताकतें इस्लाम को बदनाम करते हुए, मुसलमानों को मुंतशिर करते हुए, मुसलमानों को खत्म करने की साजिश रचाते हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमान या तो अकायद के नाम पर या मसलक या मकसद के नाम पर आपस में बढ़ रहा है और एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। तो फिर तीसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई कौम गुर्बत का शिकार है तो वो फिर मुसलमान है। और फिर अगर दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत अगर किसी के पास है तो वो भी मुसलमान है। आज 55 ममालिक से ज्यादा, एक कम 60 इस्लामी ममलिकतें ऐसी हैं जहां जिनके पास पेट्रोल की दौलत है, ऑयल की दौलत है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास गुर्बत है, परेशानी है और ये सारी चीजें हैं। तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे
ہمارا خون ہو، ہماری جہالت ہو، ہماری پسماندگی ہو، ہماری مایوسی ہو، یا ہماری پریشانی ہو، یا ہمارا بہتا ہوا بے آواز خون ہو، ان سارے چیزوں کا اگر کہیں پر یا کوئی جواب ہے تو وہ جواب علم ہے، وہ جواب تعلیم ہے۔ اگر ہم ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کریں گے سارے عالم اسلام میں تو خدا کی قسم یہ صدی ہماری نہیں تھی، لیکن ضرور ہے کہ آنے والی صدی مسلمانوں کے نام ہوگی، اسلام کے نام ہوگی۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو ایک صحیح سمت میں ہماری زندگی کو لے جانے کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ علم بھی ایک ایسا زیور ہے جو ہمارے بدنما زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ علم بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری صفوں سے جہالت کا خاتمہ کر سکتی ہے، ہمارے زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تو علم اتنی ضروری ہے کہ ہم کو آج اس بات کو سمجھنا ہوگا، اگر علم سے اگر کوئی دور ہے تو وہ دنیا کی ہر کامیابی سے دور ہے، یہ سمجھیے۔ آج میں خواتین پر زیادہ زور دے کر کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری صرف گھر کو چلانا نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے بچوں میں علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر ہم دنیا کی دور میں سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ہم کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ آج لوگ علم کی طرف اگر راغب ہوتے ہیں، علم کی طرف حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ صرف دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم سے نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کو زندگی میں کامیابی حاصل کر لے گا اور دنیا کو بھول جائے گا تو اس کو بھی مکمل دین نہیں ملے گا۔ ہم کو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ تو ہم کو اگر دنیا کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو دینی تعلیم پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہم کو اگر علم دنیاوی کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے تو میں ضرور کہوں گا کہ ساری دنیا کی کتابیں اگر ایک جگہ پر آ جائے اور ایک انسان اگر ساری دنیا کی کتابیں بھی پڑھ لے تو اس کا علم نامکمل ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا، تو اس وقت تک اس کا علم مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک انسان سارے دنیا کے کتابوں کو پڑھ لے اور سارے دنیا کے علم کو ایک ترازو کے پھڑنے میں ڈال دے تو ساری دنیا کا علم کمزور ہوگا اور کم ہوگا۔ اگر دوسرے پھڑنے میں ہم صرف قرآن کی تعلیم کو اگر ڈال دیں، قرآن کے علم کو ڈال دیں تو وہ پلہ زیادہ بھاری ہوگا۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، چاند تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے جس کے لیے قرآن کو بھیجا دنیا میں، جن کی رہنمائی کے لیے، افسوس کہ آج وہی لوگ قرآن سے دور ہیں۔ قرآن تابدانوں میں ہے، گھروں میں قرآن سجی ہے، رکھی ہے گھروں میں، لیکن افسوس کہ قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنی کتاب سے، اپنے رسول سے، اپنے دین سے، اپنے تعلیم سے دور ہوں گے تو پھر ہم کو دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو دنیاوی چیلنجز کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم علم کے ذریعے کر سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو، زندگی کو بیلنس کرنا ہوگا، زندگی برابر کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ادھر جھکاؤ ہو گیا ادھر جھکاؤ ہو گیا۔ جس شخص کی زندگی میں ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک توازن ہوتا ہے، تو
تو وہ زندگی کبھی بھٹکتی نہیں، ادھر ادھر جاتی نہیں۔ تو آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ علم پر توجہ دیں، تعلیم پر توجہ دیں، معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کریں، چوراہوں چبوتروں میں راتوں میں ٹھیکی ٹھاکا کرنے کے بجائے کچھ اچھا کام کریں۔ قوم کو آج اچھی نوجوان ایک سنجیدہ نسل کی ضرورت ہے۔ آج ہم صرف میں کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، حافظ بابا نگر میں ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں چھوٹا سا، مسجد کے نیچے کا حصہ ہے جہاں پر ہم مدرسہ چلاتے ہیں۔ ہفتہ اتوار تعطیل ہوتی ہے، پیر کے دن جب ہم جا کے مدرسہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کیا اس مسجد کے نیچے کے حصے میں پتے جوئے کے پتے پڑے نظر آتے ہیں۔ ایک دو وقت تو شراب کی بوتلیں بھی ہم کو دکھائی دی وہاں۔ کیا یہ قوم ہے؟ کیا یہ ہماری تعلیم ہے؟ ارے ایک شخص ایک مسجد کے نیچے کے حصے میں جو بیکار ہے وہاں پہ مدرسہ چلا رہا ہے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، تو رات کے اندھیرے میں غلط لوگ، خراب لوگ اللہ کے اس گھر کے اس زمین کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ تو کوئی غیروں کی بستی نہیں ہے، ہماری اپنی بستی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو ہمارے معاشرے میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا۔ آج ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں گے تو خود بخود علم کی روشنی ان کے زندگیوں سے نہ صرف اندھیروں کو دور نہیں کرے گی بلکہ معاشرے میں پھیلے برائیوں کا بھی خاتمہ اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ علم سے ہو سکتا ہے، تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم کی اہمیت ہے، علم ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 15 برس پہلے جب میں نے اپنے انتخابات اور انتخابی تقاریر میں یہی بات کہی کہ اگر اویسی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے کہ ایم ایل اے بننے کے لیے دنیا کی طاقت یا دولت کمانے کے لیے نہیں بلکہ اس چندرائن گڈ ڈے کے مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب تھمانے کے لیے، قلم تھمانے کے لیے، تو لوگ اس وقت خیر خیر مارتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے کہ انہوں کتاب تھمائیں گے۔ اور الحمدللہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، کتنا کرے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے تو کیا ہے۔ الحمدللہ 5000 بچوں کے ہاتھوں میں قلم، کتابیں اور بستوں کو تھمانے کا کام اللہ نے روک دیا۔ لیکن یہاں پر میرا زندگی کا مقصد ختم نہیں ہوا۔ ارے آج 5000 ہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ 25 برس بعد دنیا دیکھے گی کہ 5000 کی جگہ کم از کم 1,00,000 2 لاکھ بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم ہوگی۔ وہ بچے جو اسکول سے، تعلیم سے دور تھے، ہم ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں گے۔ آج یہ کام اللہ ہم سے لے رہا ہے تو اس کے ساتھ اور ایک بات بھی ضرور کہتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اکبر اویسی آپ کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ تو لوگ ہنستے تھے اس وقت بھی، ہنسنے والوں دیکھو ہم ہندوستان گئے نہیں لیکن ہماری آواز سارے ہندوستان تک پہنچ چکی ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو آج اس آواز سے ناواقف ہے۔ اتحاد کا پیغام چلا گیا، وہ قوم جو غفلت میں تھی بیدار ہو چکی، اور آج طرف ہے سارے ہندوستان میں تو مجلس اتحاد المسلمین اور چندرائن گڈ ڈے کی آواز کو سننے کی۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی والہانہ محبت کا نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف میں بقید حیات آپ کے درمیان میں ہوں بلکہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کام لے رہا ہے۔ میں نہ رہوں گا لیکن یہ عمارت روزہ
اسی طریقے سے کھڑے رہے گی. میں نہ رہوں گا لیکن اس عمارت میں ہزاروں بچے علم کی دولت سے مالا مال ہو کر نکلیں گے. میں نہ رہوں گا لیکن یہ عمارت اندھیرے زندگیوں میں علم اور تعلیم کی روشنی سے ان کے زندگیوں میں نئے اجالوں کو لے کر یہاں سے ودا کرے گا. یہ ہمارا مقصد تھا اور آج یہ عمارت اس مقصد کو پورا کرتی ہے اور مستقبل میں بھی کرتے رہے گی. خدا آپ تمام سے درخواست ہے کہ جو انسان جتنا بھی کر سکتا ہے کرے. قوم کو ضرورت ہے, مسلمانوں کو ضرورت ہے, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج سب سے زیادہ دولت مسلمان کے پاس ہے تو سب سے زیادہ غربت بھی مسلمان کے پاس ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دے کر غریبوں میں خوشحالی کے لیے ماہ رمضان میں زکوٰۃ کو لازم بنایا ہے. اگر ہر مسلمان برابر اور صحیح زکوٰۃ نکالے گا تو خدا کی قسم ہمارے صفوں سے غربت کا خاتمہ ہوگا. لیکن آج مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتا برابر. دنیا کا ٹیکس ہے تو ضرور دیتے, سیلز ٹیکس ہے تو دیں گے, انکم ٹیکس ہے تو دیں گے. کیوں ڈرتے ہیں؟ ہتھکڑیاں پڑ جائیں گی, جیل آ جائے گی تو ٹیکس برابر دے دیں گے. ارے تم دنیا کا ٹیکس دیتے ہو, اللہ کا ٹیکس نہیں دیتے. ارے اللہ نے اگر جتنی بھی دولت دی ہے, سونا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینا ہے, زمین ہے تو دینا ہے, اگر پیسہ ہے تو اس پہ بھی دینا ہے. اگر ہر مسلمان برابر کی زکوٰۃ نکالے گا تو ہمارے پاس ہمارے صفوں میں جو غریب ہے مسلمان, جو پریشان ہے مسلمان, جو مایوس ہے مسلمان, اس کی پریشانی کو ہم خود دور کر سکتے ہیں. کسی کے سامنے جا کے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا را اپنی زکوٰۃ برابر نکالو. خدا را اے دولت مند مسلمانوں اپنی زکوٰۃ برابر نکالو. تم دنیا سے کچھ چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے کچھ چھپنے والا نہیں ہے. اگر تم برابر کی زکوٰۃ نکالیں گے تو یاد رکھ لو تمہاری ہر ایک چیز کی حفاظت اللہ خود کرے گا. میرا ایک گھر ہے, میں جاتا ہوں باہر, 5 یا 6 سال پرانی بات ہے. جاتے وقت گھر پورا کھلا رکھ دیا تھا. میرا فلیٹ پورا کھلا تھا, پتا تک نہیں مجھے. میں 6 مہینے بعد گیا اس فلیٹ کو دیکھنے. سامان ہے, ہر ایک چیز ہے. جب اندر گھسا تو پولیس کو دیکھا وہاں پر. پوچھا یہاں پولیس کیوں ہے؟ تو لوگ بولے کہ صاحب یہ کمپلیکس میں آپ کے فلیٹ کے بازو چوری ہوئی. نہ صرف چوری ہوئی بلکہ چوروں نے زخمی کر دیا وہاں فلیٹ میں رہنے والوں کو, ان کا سامان لوٹ کے چلے گئے. ارے میں دوڑ کے گیا, اپنا کیا ہوا دیکھیں گے, کیا وہ بھی صاف ہو گیا. اور جب میں چابی لگانے گیا تو 6 مہینے تک میرا فلیٹ کھلا تھا. چابی لگانے کی ضرورت نہیں, دروازہ کھولا تو پورا کھلا تھا. اور جا کر جب دیکھا تو میری بیوی بولے کہ اپنا سامان کتنا چلے گا, نہیں معلوم, پورا صاف ہو جائے گا. تو میں گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ فکر نہ کرو, ایک ایک چیز کا میں نے برابر زکوٰۃ دیا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. 6 مہینے تک میرا گھر کھلا تھا, کھول کر گیا تو ایک کنکر بھی گھر سے نہیں گیا, کیونکہ میں نے برابر زکوٰۃ دیا تھا. مجھے اگر آپ بھی اپنے زندگی میں اگر زکوٰۃ برابر نکالیں گے تو یاد رکھو آپ کی ہر ایک چیز کی حفاظت اللہ خود کرے گا. زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو نہ آپ کی دولت میں برکت ہوگی نہ ہی اس کی حفاظت ہوگی. اور آدمی جتنا دے گا اللہ اس کو اتنا دے گا. اس چیز کو یاد رکھیں, جس کا دل بڑا ہے تو اللہ کی
کی نوازش بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس پہ. جس کا دل چھوٹا ہے تو اللہ کی نوازش بھی کم ہو جاتی ہے. خدا کا زکات برابر نکالو. رمضان کا مہینہ ہے, عبادتیں کرو, روٹے ہوئے خدا کو منا لو. اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. ارے دنیا کی آگ بہت کم ہے, آخرت اور دوزخ کی آگ بہت زیادہ ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اپنے روٹے ہوئے خدا کو منا لو, روزے رکھو, نماز رکھو, تراویح کا اہتمام کرو, قرآن کو پڑھو. اور اگر اس رمضان کے مہینے کو اگر تم عبادتوں میں مشغول کر لو گے, عبادتوں میں مصروف ہو جاؤ گے, اپنے گناہوں سے توبہ میں رہو گے, تو پھر دیکھ لو رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی تمہاری زندگیوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے, اجالے آ جائیں گے, تمہاری زندگی کی مایوسی ختم ہو جائے گی, خوشیاں آ جائیں گی, تمہاری زندگی کی ناکامیاں ختم ہو جائیں گی, اور کامیابیاں تمہارے دروازے پر دستک دیتے رہیں گی کہ آؤ یہ کامیابیاں تمہارے قدموں پر چومنے کو لے جائیں. ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. عبادتیں کرو, روٹے ہوئے خدا کو منا لو. بہرحال بہت کچھ کہنا ہے, کہیں گے انشاءاللہ, جلسے ہوں گے. مختصراً یہی کہوں گا کہ اتنی بڑی عمارت ہے, اتنے زیادہ کورسز ہیں, لیکن افسوس جتنا استفادہ اٹھانا ہے ہمارے بچے ابھی استفادہ نہیں ہوگا. جب میں یہاں کھڑے رہتا ہوں کہتا ہوں کہ نیک کے کورسز ہیں, الیکٹریکل کے کورسز ہیں, پلمبنگ کے کورسز ہیں, اور سوئنگ کے ہیں, کرٹن ڈیزائننگ کے ہیں, کئی کورسز ہیں یہاں پہ. آپ کو کورس میں داخلہ لینا ہے تو پیسے دینا نہیں ہے. داخلہ لینے کے بعد دوپہر میں بھوک لگ رہی ہے تو گھر سے توشہ لانا نہیں ہے, کھانا بھی دیتے ہیں. کورس ختم ہونے کے بعد صرف سرٹیفکیٹ نہیں دیتے, ٹول کٹ دیتے ہیں. صرف ٹول کٹ نہیں دیتے, اوزار نہیں دیتے, سامان نہیں دیتے جو کورس آپ کریں, بلکہ سرٹیفکیٹ, اوزار کے ساتھ ایک نوکری بھی دلاتے ہیں کہ جا کے کام کر لو یہاں پہ 15,000 کی شرح. اس کے بعد بھی ہمارے بچے نہیں ہیں. یہاں نیک کا سینٹر اٹھا دینا چاہ رہے ہیں لوگ. اب تو ہماری حکومت سے تھنی ہوئی ہے تو حکومت تو چاہ رہی ہے کہ نیک کو اٹھا دے یہاں سے, اور یہ بول رہے ہیں کہ بچے نہیں آ رہے. ارے بچوں آؤ, آ کے تعلیم حاصل کرو. نہیں, ارے یہ فن حاصل کرو. صرف فن سے تم کو سرٹیفکیٹ یا ٹول کٹ نہیں, نوکری بھی مل رہی ہے. ایک بچے کو 25,000 کی نوکری ملی, لیکن ذرا دور تھی. بچہ آ کے بولا مجھے اکبر بھائی وہ دورے ذرا خرید دلا دو نا. تو میں بولا ٹھیک ہے بابا, تم جاتے کیوں, تمہارے گھر میں بیٹھے ایسا کام کرے, ایسا میں کرا دیتا ہوں. آپ بتائیے کتنی کاہلی آ گئی ہمارے قوم میں, اتنی کاہلی. ارے تم کس کی امت ہو, کس کے ماننے والے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, اور پھر ایسے ہو, اتنے کاہل, اتنے کمزور, اتنے مایوس. ارے اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ ارے خدا کے لیے دور ہونے دو, کچھ بھی ہونے دو, جاؤ نوکری کرو. اس دور میں 25,000 کی نوکری ملنا کوئی آسان بات ہے؟ بتائیے آپ کتنے قریب 500 بچوں کو ہم نوکریاں دلائے اب تک. 500 بچوں کو. ابھی بھی ہم ہزاروں بچوں کو نوکریاں دلا سکتے ہیں, بشرطیے کہ بچے آئیں. اکبر اویسی ٹھہر کے تقریر کر رہا تو سننے کو ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں. اکبر اویسی کی تقریر پہ تھالیاں مارنے والے ہزاروں ہیں, نعرے لگانے والے ہیں. ارے اکبر اویسی کو دیکھنے
मदरसे में फन हासिल करो, इल्म हासिल करके अपने जिंदगियों को रोशन बना दो। मैं समझूंगा केवल लाखों थालियों के बराबर खुदा के लिए बस ठहरे रहते चबूतरे में, होटलों में, एक हाथ में सिगरेट है तो दूसरे हाथ में चाय की प्याली है, बस हंस लेते हैं, कोई गाने को छेड़ते रहते हैं, सताते रहते हैं, बस चले। उसके बाद क्या हुआ, दिन हो गया, रात हो गई, घर को गए, सो गए, फिर उठे, फिर होटल में बात करें। मैं देखता हूँ कई लोगों को सुबह में भी आए तो दिखते, रात में भी आए तो नहीं दिखते, और अच्छा सलाम करते। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो, बोझ न बनो। और मैं खवातीन को, लड़कों को, वालिदैन को कहूंगा कि खुदा के लिए अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को बोझ न समझो। ये बोझ नहीं है, लड़कियां बोझ नहीं है। हमारे माशरे की सबसे बड़ी बुराई में एक और बुराई है कि किसी घर में अगर कोई बेटी है तो उस घर वाले समझते हैं कि हमारी बेटी हम पर बोझ है। नहीं, ये बोझ नहीं है। तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे साथ में खड़े होने वाली का नाम लड़की होती है। लड़की को बोझ न समझो, उसको काबिल बनाओ, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ और उसके बाद उसकी शादी करो। अरे यहाँ पे इंतजाम है, लड़कियों के लिए भी कोर्स था, बंद हो जा रहा था, उसको भी जारी रखे। मशीन देते हैं ना, सुई मशीन देते हैं कोर्स के बाद। देखिए इसमें जरूरत नहीं है 5वीं क्लास भी पास भी रहे तो है। यहाँ स्विंग की क्लास है, कितने हफ्ते का है? 3 महीने के स्विंग के क्लासेस है। अगर कोई लड़की 3 महीने तक स्विंग के क्लासेस करती है तो उसको स्विंग मशीन देते हैं कि घर में वो काम कर सके। और हमारे बच्चियां क्या बोलते हैं, नहीं अगर भाई वो 3 महीने जाना नहीं होता, वैसी दे देना मशीन। हमारे पास ऐसा हो गया है कि रातों रात हमारे बच्चे रईस बनना चाहते हैं। रातों रात में कोई सुबह उठते करोड़पति हो जाना। अरे मेरे भाई, रातों रात कोई कुछ नहीं बनता। अगर अकबर ओवैसी कुछ बना है, अगर अकबर ओवैसी आज सारे हिंदुस्तान में जाना जाता है, पहचाना जाता है, या अगर अकबर ओवैसी के लिए इतनी मोहब्बत है तो अकबर ओवैसी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं भाई। 3-3 गोलियां खाए, जख्मा खाए, जेलों में सड़ते रहे, उसके बाद आज हम जो है वो है। सिर्फ नहीं बने ऐसा ही नहीं बनते, जिंदगी में जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, जब जाके कुछ बनता है इंसान। लोहा जब आग में तपता है ना, तो जभी जाके कुछ शक्ल इख्तियार करता है। वो लोहा जो आग में न जले, वो कोई शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए आपको भी जलना होगा, आग में तपना होगा, जब जाके जिंदगी में आपकी तब्दीली आए। अरे आओ, ये कोशिश से इस्तेफादा उठाओ। बार बार बोलता हूँ, अभी फिर मुझे मीना बोले कि यहाँ पे बच्चे नहीं है, नैक में, इलेक्ट्रिकल में नहीं है, प्लम्बिंग में नहीं है, किसमें भी नहीं है। मैंने कहा हर वक्त हम बोल रहा है, तो वो बोलने लगी, जब आप बोलते तो तब कम से कम भर जाते हैं। इस बात से बोलिए, आज दिन है बच्चों के ड्रा का, हम बोल रहे हैं नैक के कोर्स का। क्यों? बच्चे नहीं है। अरे भाई, खुदा के लिए इससे फायदा उठाओ। अगर कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, अरे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बशर्ते कि हमसे कोई काम ले। अरे मुझे खुशी होगी कि हमारे बस्तियों में से अगर बच्चे निकल कर आए, मुझे एक भी घर से कोई निकल के आज तक नहीं बोला मुझे कि अकबर साहब स्कूल खराब है, यहाँ स्कूल नहीं है, बच्चों के तालीम का इंतजाम करो। कोई नहीं बोले। हर घर में से निकलते तो बोलते क्या, साहब रोड खराब है, मोरी भरेगी, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, अंधेरा है। बस यही हमारी कौम, रोड, मोरी, ड्रेनेज, रोड इसी में पड़ी है।
اگر ہماری ایک نسل اگر تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تو پھر صدیاں لگ جائیں گی اس نسل کو صحیح راستے پر آنے کے لیے۔ اس بات کو خدا را سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو۔ تعلیم کی طرف توجہ دو۔ خیر بہت وقت دیا آپ کا، بہت زیادہ بول دیا، لیکن ایک دل کی تڑپ تھی جو کہنا چاہتا تھا کہہ دیا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے جتنے لوگ آج ہیں، روزانہ اس کے آدھے لوگ اگر یہ عمارت میں آتے جاتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا مقصد کامیاب ہے۔ اس عمارت کو، اس ادارے کو ویران ہونے نہ دو، جتنا ہو سکتا ہے استفادہ اٹھاؤ۔ نیک کا کورس ہے، بلدیہ کے کورسز ہیں، اسکول کے کورسز ہیں، کمپیوٹر کے کورسز ہیں، کئی کورسز ہیں یہاں پہ، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ کے ادارے ہیں۔ کل کو میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ ادارے قائم رہیں گے۔ لیکن جب تک میری حیات ہے، میرا مقصد یہی ہے کہ جو ہو سکتا ہے میری ذات سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے کچھ کروں، اور ایسا کچھ کروں کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تب بھی لوگ مجھے یاد رکھیں۔ تو آپ سے یہی کہوں گا کہ استفادہ اٹھائیے، تعلیم کی طرف آگے بڑھیے۔ اب ہمارے پاس شاید 200 درخواستیں آئی ہیں، 250 درخواستیں آئی ہیں، 100 نشستیں ہمارے پاس ہیں۔ سارے گزشتہ تک 70 تھے، لیکن میں نے اب یہ کہا ہے کہ بڑھا دو اس کو، اور 100 کر رہے ہیں۔ اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ماہانہ میرا خرچہ کیا ہے؟ میرا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو بھی کچھ سگریٹ پیتا تھا، چائے پیتا تھا، تو وہ بھی چھوٹ گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح سے گھر سے نکلا تو میرے جیب میں اگر ایک بھی پیسہ بھی نہیں آ تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جتنے اسکول مدرسے یہ میں چلاتا ہوں، طرف ماہانہ خرچہ 10 لاکھ روپیہ آتا ہے میرا، صرف ٹیچروں کے، اساتذہ کے تنخواہوں کے لیے۔ اور ہر سال بچے بڑھتے ہیں تو اس سال جو بینچز بن رہے ہیں، الماریاں بن رہے ہیں، تو میں پورا آرڈر دیا تو 11 لاکھ کا صرف فرنیچر بن رہا۔ ہر ماہ 10 لاکھ تنخواہیں جاتی ہیں۔ نرسی پھول باغ کی عمارت اسکول کی بن رہی ہے، اس پہ 5.5 کروڑ روپیہ۔ یہ عمارت کو مکمل کرو کہا، جو گتےدار صاحب ہمارے جماعت کے ہیں وہ بل لائے پرسوں، بیچارے خاموش ہے، بولے نہیں۔ یہ عمارت میں جو کام ہوئے، اس کام کے 1 کروڑ روپیہ میں دینا باقی ہے۔ ارے کروڑ روپیہ لگ جا رہا، اتنا لگ رہا ہے، تو کس کے لیے؟ میری ذات کے لیے، میرے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے روشن مستقبل کے لیے۔ تو اس سے استفادہ ہوتا ہے، خدا کے لیے اس کو ویران نہ ہوگے۔ اکبر اویسی تعلیم کے لیے لٹنے تیار ہے، جتنا لوٹ سکتے ہیں علم کے لیے آپ مجھے لوٹ لو۔ اکبر اویسی اٹھ میں نہیں کرے، جتنا استفادہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ اداروں سے۔ آج 100 ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اور بھی کریں گے۔ زندگی کا مقصد ہے کہ جتنے ہو سکتے ہیں ہر محلے میں، ہر سلم میں ہمارا ایک اسکول بنے جس کے ذریعے تعلیم کی طرف کر سکیں۔ ایک وقت تھا جب ہم ریاست نگر کی مساجدوں سے اعلان کرا، آؤ داخلہ لے تو کوئی نہیں آتا۔ انسان کی فطرت ہے، جیب سے پیسہ لگا تو سمجھتے ہو اسکول اچھا ہے، یہاں فری پڑھا رہے ہیں، خراب ہے سمجھ رہے شاید۔ ارے ہمارا اسکول خراب نہیں ہے، ہمارا اسکول معیاری ہے، اچھا ہے، اور یہاں کے ٹیچر بھی بہت اچھے ہیں، پرنسپل صاحبہ اچھی ہیں، روبینہ اچھی ہیں، جو توجہ دیتی ہیں کہ تعلیم کا معیار ہو۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرانے شہر کے چند اچھے اسکولوں میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اتنا اچھا اسٹینڈرڈ ہے ہمارے بچوں کا، ہمارے اسکول۔ خدا کے لیے اسکول سے استفادہ ہوتا ہے۔
نیک بنائے، ایک بنائے، سچا بنائے، ایمان کی دولت